جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پر لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام بیان کروں گی۔ زندگی کے آخری ایام میں آن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ آخری دنوں میں زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے مراد ان کی اپنی ذات ہے۔ وہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابوبکر خود کو سنبھالو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بے چینی کے آثار واضح تھے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو تسلی دے سکتا ہے کہ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کیں، سن کر رونے لگیں، پھر کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مرض سے وفات پا جاؤں گا، یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی انتقال ہوا۔ سبحان اللہ، اس محبت پہ ہماری جان بھی قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متعلق مختلف روایات موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو عزرائیل علیہ السلام ایک دیہاتی کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے۔ دروازے پر دستک دی، حضرت سیدہ تشریف فرما تھی۔ فرمایا، دیہاتی واپس چلا جا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ دیہاتی نے پھر دستک دی اور کہا، میں نے ملنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، فاطمہ دیہاتی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو ماں باپ کو بچوں سے جدا کر دیتا ہے، یاروں کو یاروں سے جدا کر دیتا ہے، یعنی عزرائیل علیہ السلام آیا ہے، اب میں نے جانا ہے۔ کچھ سیرت النبی کی کتابوں میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ملک الموت ہے اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تب عزرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا اور واپس لوٹ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی شان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزماں کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاکھوں کروڑوں درود ان پر جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، رمضان ملا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہے۔ دیکھے تو کوئی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ سا گنہگار بھی ان کی نظر میں ہے۔ لذت گناہ سے مجھے نہ آشنا کر دے، مجھے بس عشق محمد میں فنا کر دے۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی ہم کو بھی وہ نیند سلا دے۔